اے سلطان، مدینے پر کوئی بڑی آفت انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے۔ فرعونہ مصر کی لاشیں عجائب گھروں میں تماشا بن گئیں اور سکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹ گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روئے زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین اور آسمان خود ڈھال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی کی وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے، جب زمین کے نیچے ایک ایسی ناپاک سازش رچی جا رہی تھی جسے عرش بھی کانپ اٹھا تھا۔ مدینہ سو رہا تھا، لیکن ہزاروں میل دور دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی تھے، جن کی ہیبت سے سلیبی بھی کانپتے تھے۔ سلطان نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور دو شخصوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اے محمود، مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ سلطان چیخ مار کر اٹھ بیٹھے، جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب یہ خواب لگاتار 3 بار آیا تو سلطان کے لیے دمشق میں ایک لمحہ رکنا بھی ناممکن ہو گیا۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور روتے ہوئے خواب بیان کیا۔ اے سلطان، مدینے پر کوئی بڑی آفت ہو، پھر دیر کیسی، ہم ابھی مدینہ جائیں گے۔ وزیر نے فوراً کہا، اے سلطان، مدینہ پر کوئی بڑی آفت آئی ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ سلطان نے 20 بہترین گھڑ سوار اور مال و دولت ساتھ لی۔ جب تک روضہ رسول محفوظ نہ ہو، ہمیں سکون نہیں۔ اور دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے صرف 16 دن میں مکمل کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ سلطان نے ان 2 چہروں کو تلاش کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اعلان کیا گیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کو تحائف اور صدقات دیں گے۔ مدینے کے ہر شخص کو تحفہ دیا جائے گا، کوئی بھی رہ نہ جائے۔ شہر کا ہر شخص سامنے سے گزرا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ جب سلطان نے گورنر سے پوچھا کہ کیا کوئی باقی ہے، تو جواب ملا کہ 2 مغربی مراکشی زائرین باقی ہیں، جو بہت نیک اور عبادت گزار ہیں اور کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ سلطان فوراً ان کے ٹھکانے پر پہنچے۔ وہاں وہی 2 چہرے موجود تھے جنہیں خواب میں دیکھا گیا تھا۔ بظاہر وہ بہت عبادت گزار لگ رہے تھے، لیکن جب سلطان نے ان کے کمرے کی تلاشی لی اور فرش پر بچھی ہوئی چٹائی ہٹائی تو نیچے ایک خفیہ سرنگ دریافت ہوئی۔ یہاں کچھ ہے، ٹارچ نیچے کرو۔ یہ سرنگ اس کمرے سے شروع ہو کر سیدھی روضہ اطہر کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ پکڑے جانے پر ان دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور انہیں اسپین کے حکمرانوں نے اس ناپاک مشن پر بھیجا تھا۔ ہمیں اسپین کے حکمرانوں نے بھیجا تھا۔ تم نے روزے سلمہ کی کوشش کی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ سلطان نے انہیں عبرتناک سزا دی اور پھر ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے ماہر تعمیرات کو بلا کر حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک ایسی خندق کھودی جائے جو پانی کی سطح تک گہری ہو، پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا یعنی لیڈ ڈالا گیا۔ یوں زمین کے اندر ایک ایسی ٹھوس دھاتی دیوار کھڑی کر دی گئی جسے نہ کوئی آلہ توڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سرنگ اسے پار کر سکتی ہے۔ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار روضہ اطہر کے گرد ایک پہرے کی دیوار کی طرح موجود ہے۔
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ کی حفاظت کا ذمہ خود لیے ہوئے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے اور اللہ آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ سلطان نور الدین زنگی کا یہ ایمان افروز واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں باب ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے ایمان کو تازگی بخشتا رہے گا۔ سلطان کو خواب میں اشارہ ملنا اور ان کا بے چین ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حکمران یا فرد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غفلت میں نہیں رہنے دیتا۔ مومن کی فراست اور سچی محبت اسے آنے والے خطروں سے باخبر کر دیتی ہے۔ سلطان نے خواب دیکھ کر اسے محض ایک خواب سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا، بلکہ فوراً دمشق سے مدینہ کا رخت سفر باندھا۔ 16 دن میں مہینوں کا سفر طے کرنا ان کے جذبے اور تڑپ کو ظاہر کرتا ہے۔ دین یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی حرف آئے تو مصلحت پسندی کے بجائے فوری عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلطان نے مدینہ پہنچ کر شور مچانے کے بجائے انتہائی دانش مندی سے دعوت عام کا منصوبہ بنایا تاکہ مجرموں کو پہچانا جا سکے۔ اگر وہ جلد بازی کرتے تو دشمن روپوش بھی ہو سکتے تھے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف جوش نہیں بلکہ ہوش اور بہترین حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ ظاہری لبادے سے ہوشیار رہنا، وہ دونوں فتنے بظاہر بڑے عبادت گزار اور زاہد بنے ہوئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اسلام دشمن عناصر ہمیشہ ظاہری شرافت کا لبادہ اوڑھ کر وار کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے کردار کو صرف ان کے حلیے سے نہیں بلکہ ان کے اعمال اور پس سے پردہ مقاصد سے پرکھنا چاہیے۔ اللہ کی نصرت اور حفاظت کا وعدہ، یہ واقعہ اس قرآنی آیت کے عملی تفسیر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہزاروں میل دور بیٹھے ایک بادشاہ کو مامور کر دیا۔ حق کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس عظیم کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار انتظام۔ سلطان نے صرف ان مجرموں کو سزا دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تعمیر کر کے مستقبل کے لیے بھی راستے بند کر دیے۔ ایک دور اندیش لیڈر وہی ہے جو عارضی حل کے بجائے مستقل اور پائیدار سند باب کرے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ کام لیتا ہے جو تاریخ بن جاتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کا نام رہتی دنیا تک محافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر زندہ رہے گا۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامک ڈریم اسٹوریز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔